السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک نے جو کلام جو قرآن مجید ہمیں عطا فرمایا ہے، اس میں شروعات ہی اسی بات سے فرمائی ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ موجود نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے سعادت اور فخر کی بات ہے، اور نعمت اتنی بڑی کہ اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہی کم ہے۔ اللہ پاک اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آپ لوگوں کو علم میں ہوگا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ اگر کسی کے اوپر جادو ہو جائے یا کسی کو ایسا شک ہو، گمان ہو کہ فلاں شخص کے اوپر جادو ہے، تو اس صورت کے اندر ہم نے ایک طریقہ بتایا تھا کہ وہ جادو کا پتہ کیسے لگائے۔ بس اللہ پاک ہمیں شریعت کی روشنی میں قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم اس کے آگے کی بات کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے کوشش کی اور اس کو پتہ چل گیا اور اس کو کنفرم ہو گیا کہ ہاں مجھ پر جادو ہی ہے، اب یہ تو نہیں پتہ کرایا کس نے، ہم یہی کر سکتے ہیں جس نے کرایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عقل سلیم دے، ہدایت دے، اور اگر ہدایت نصیب میں نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا وبال اسی پر لوٹا دے، بھائی یہ دعا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مجھے کنفرم ہو جائے کہ میرے اوپر جادو ہے، میرے سامنے یہ بات آ جائے کہ مجھ پر جادو ہے، اس صورت کے اندر پھر اب ہم اس جادو سے کیسے نکلیں؟ ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ کون سے ایسے اعمال ہیں جن کو کر کے ہم اس جادو سے نکل سکتے ہیں، اس سے باہر آ سکتے ہیں، اس تکلیف سے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں، 4-5 کام ہیں، ان کو فالو کر لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس ساری چیز سے گارنٹیڈ 100% میں گارنٹی لے سکتا ہوں پورے یقین کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کہ اس جادو سے ہمیں نجات مل جائے گی۔ لیکن شرط یقین ہے، آپ کو یقین کے ساتھ وہ اعمال کرنے پڑیں گے۔ سب سے پہلی چیز انشاءاللہ آپ نیت کر لیں کہ عمل کی نیت سے ہم سنیں گے، ہے نا، عمل کریں گے اس پر۔ سب سے پہلی چیز جو ہمیں اس جادو سے نجات دینے کے لیے کافی ہے وہ ہے کہ عہد کر لیں اس بات کا، اگر کوئی شخص خود مریض ہے وہ اس بات کی نیت کر لیں، 2 کام کرے گا۔ نمبر 1، ناپاک نہیں رہے گا۔ عام طور سے سب سے زیادہ جادو کا اٹیک بندے کے اوپر تب ہوتا ہے جب بندہ ناپاک رہتا ہے۔ چلو ایک تو ہوتا ہے بندے کے ساتھ مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، خواتین کے ساتھ نسوانی مجبوریاں لگی ہوئی ہیں، مہینے میں کچھ دن ان کے مخصوص نکل جاتے ہیں، اس میں وہ بیچاری لاچار ہیں، کچھ نہیں کر سکتی، ہیلپ لیس ہے۔ یا وہ بندہ جو رات کو سوتے ہوئے بیچارہ ناپاک ہو گیا، وہ بھی ہیلپ لیس ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن جب وہ دن ختم ہو جاتے ہیں یا بندہ اس سچویشن سے باہر آ جاتا ہے، اب بندہ پاک ہو سکتا ہے، پانی موجود ہے، غسل کر سکتا ہے، وقت بھی ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اب باقاعدہ بغیر کسی مجبوری کے آپ رہ رہے ہیں، باہر گھوم رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پھر رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن آپ پاک نہیں ہو رہے ہیں۔ خواتین یا بہنیں وہ دن جن کے وہ دن ختم ہو گئے خاص، اس کے بعد وہ پاک ہو سکتی ہے، غسل کرنے میں تاخیر کر رہی دیر کر رہی ہیں، تو اس سے پھر جو ہے عام طور سے اس طریقے کا معاملہ ہو جاتا ہے۔ جب تک مجبور ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، مجبوری میں تو کوئی انسان لاچار کچھ نہیں کر سکتا، لیکن بلا وجہ جان بوجھ کر کے دیر کرنا، اس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے پاک ہونے کی کوشش کریں، ناپاک نہ رہیں۔ دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ 5 وقتہ نماز پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ 5 وقت کی نماز سے اتنے فائدے ہیں، اس میں فجر بھی آ جاتی ہے، اور فجر کی نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جس شخص نے فجر کی نماز پڑھ لی وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا، اللہ تعالیٰ خود اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ کتنی بڑی بات اور خوشخبری ہے اس بندے کے لیے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ خود آ جائے گا تو مجال ہے کہ کوئی مخلوق اس کو کچھ بگاڑ سکے۔ تو انشاءاللہ دوسرا کام پاک ہونے کے بعد وہ 5 وقت کی نماز کی پابندی، مرتے دم تک اس کا جو ہے عزم کرنا ہے۔ اللہ نے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جمائے رکھے۔ تیسرا کام، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت مضبوط ہتھیار ہے جادو کرنے والے کے خلاف، وہ یہ کہ اگر بندہ تھوڑی سی ہمت اور کوشش کرے، خاص طور سے وہ مریض جس پر جادو ہوا ہے، وہ اگر کوشش کرے، ہمت کرے، تو سورہ بقرہ کی روزانہ تلاوت کرے اپنے گھر کے اندر، کم سے کم 40 دن تو ریگولر کرے۔ 40 دن 41 دن بتائے جاتے ہیں علماء کی جانب سے، اس لیے کہ حدیث کے اندر واضح طور پر الفاظ ملتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان نہیں ٹھہرتا۔ تو جب شیطان نہیں ہوگا تو شیطان کے اثرات بھی نہیں ہوں گے۔ میرے خیال سے 1 یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے میں۔ اب ظاہر سی بات ہے 1-1.5 گھنٹہ تھوڑا سا بندے کے اوپر مشکل گزر سکتا ہے قرآن کی تلاوت کرتے میں، اس پر جو حافظ نہ ہو، جو حافظ ہوگا وہ تو 20-25 منٹ میں، آدھے گھنٹے میں نمٹا دے گا، لیکن جو حافظ نہیں ہے اس کو عام طور سے یہ شاق گزرے گا 1.5 گھنٹہ 1 گھنٹہ۔ لیکن میرے بھائی آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا تو اس میں کتنا فائدہ آپ کو ہوگا، یقیناً 100% جادو سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ اچھا یہ نہیں کر سکتے تو کچھ لوگ ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کو بلوا لیتے ہیں کہ آپ آ کے پڑھ دیجئے، یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اگر خود نہ پڑھیں تو کسی اور کو بلوا کر کے پڑھوا سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب پڑھوایا جائے تو خود وہاں بیٹھ کر سنا جائے،
وہ تلاوت کی جو آواز ہے وہ کان میں جانی چاہیے۔ ایک طریقہ اور ہے، لوگ موبائلوں میں کیسٹوں میں چلا لیتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں، اس کی بھی اجازت ہے، لیکن جو فائدہ خود پڑھنے میں یا کسی سے پڑھوا کر خود سننے میں ہے وہ فائدہ موبائل سے سننے میں شاید آپ کو نہ ملے، اس لیے بہتر ہے خود پڑھنے کی کوشش کریں۔ یہاں ایک طریقہ اور ہے، وہ یہ کہ علماء نے فرمایا ضروری نہیں ہے کہ آپ روزانہ سورہ بقرہ پوری پڑھیں، آپ ایسا کریں کہ 2-3 رکوع آج پڑھ لیں، پھر کل 2-3 رکوع پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آگے کا پڑھ لیں، یعنی کہ کچھ دنوں میں سورہ بقرہ پوری کر لیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو اس پر بھی عمل کر سکتے ہیں۔ ایک کام جو علماء نے بتایا جادو سے حفاظت کے لیے وہ یہ کہ آیت الکرسی ضرور پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، ہو سکے تو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، اور رات کو سوتے میں آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں۔ ایک طریقہ جو شریعت کے اندر ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ آیت الکرسی پڑھیں، اپنے ہاتھوں پر دم کریں اور اپنے پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جا سکیں اپنے پورے بدن پر پھیر لیں۔ روایت کے اندر آتا ہے جب کوئی شخص رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے اوپر نازل فرما دیتے ہیں، وہ فرشتہ پوری رات اس کی حفاظت کرتا ہے۔ بعض روایت کے اندر تو یہاں تک ملتا ہے کہ جو شخص 2 مرتبہ اس کی تلاوت کرتا ہے تو 2 فرشتے اس کی حفاظت میں آ جاتے ہیں، اور بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ جو شخص 3 مرتبہ سورہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کی بندے کی حفاظت فرماتے ہیں پوری رات۔ تو یہ ایک عمل ہے، اس کو کر سکتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی مجرب عمل جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے حدیث کے اندر سے، حدیث کے حوالے سے، وہ یہ کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک یہودی نے اپنی دونوں بیٹیوں کے ساتھ مل کر جادو کیا، وہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس موقع پر یہ 2 صورتیں نازل ہوئیں۔ حضرت جبرائیل ایک فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے، اللہ کے رسول کے سرہانے بیٹھ کر کے یہ صورتیں تلاوت فرمائی۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے بہت سارے معمولات کیا کرتے تھے، لیکن جب یہ صورتیں نازل ہوئیں تو اللہ کے رسول نے اپنے آخری وقت تک انہی کو اپنا معمول بنا لیا، اور انہی صورتوں کی تلاوت کی برکت سے وہ جو جادو کا اثر تھا وہ ختم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے اس سے حفاظت فرمائی۔ تو بھائی جب جادو ہے اور اللہ کے رسول پر ہو سکتا ہے تو پھر ہماری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ ہم کس کھیت کی گاجر اور مولی ہیں؟ کسی بھی شخص کا، کسی بدگمان بندے کا کوئی بھروسہ نہیں، پتہ نہیں کون حدوں سے گزر جائے، نہ جانے کن کن باتوں سے آج تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، ہونے والی بات ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول نے واضح طور پر بتا دیا جو شخص کسی کو پریشان کرنے کے لیے جادو کرتا ہے وہ کافر ہے، اس کا ایمان ختم ہو گیا۔ جادو بار حق ہے، کرنے والا کافر ہے، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ اور یہ 3-4 اعمال جو میں نے بتائے ہیں اگر بندہ پورے یقین کے ساتھ اس کو کر لے گا تو انشاءاللہ آپ کو جعلی پیروں اور نقلی فقیروں کے پاس جانے کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، اور آپ کا علاج گھر بیٹھے ہو جائے گا اللہ کے کلام کی برکت سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شیطان کے شر سے اور لوگوں کے اور خناس لوگوں کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔